الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه وآل بيته وعترته وعشيرته وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. از فروغ مستروشن دین دنیا ہر دجا برت بادا از خدا سلواتیا بدر الدجا. مادری کی تین زادہ چون تو فرزند دکر دیدئی عالم ندیدہ ہم چو حسن الجکا. کئی ملک کر دے بے پیش آدمی خاکی سجود نور تو در بے نبوت کر ودیت آئے خدا. کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں جب بڑھاپا آ گیا بات بن پڑتی نہیں. ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، آج ماہ مقدس ذوالحجہ شریف کی 11 تاریخ ہے اور اس ماہ کی 18 تاریخ کو حضرت امیر المومنین
عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کی نسبت سے آج کی تقریر کا عنوان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب ستارے، سب صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور سب صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ ہدایت کے نور ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب صحابہ اہل سنت کے دلوں کے سرور ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جس کا ذکر قرآن و حدیث میں بیان ہو چکا ہے۔ اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس پر امت کا اجماع ہے، اس میں امت کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے امام ہیں۔ اس میں کسی قسم کے اختلاف کرنا اہل سنت کے شعار کے خلاف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ، مقام اور فضیلت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں افضل حضرت امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ خلفائے کرام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں افضل عشرہ مبشرہ ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے بعد افضل ترین صحابہ اہل بدر ہیں۔ اہل بدر کے بعد افضلین صحابہ صاحب بیت رضوان ہیں، جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے۔ علماء نے اس کی توجہ یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پیے، کبھی کسی افعال بد کے قریب نہیں گئے، کبھی آپ نے ظلم اور زیادتی نہیں کیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جہالت کے دور میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نور عطا فرمایا تھا، جو نور انسانیت کا سرچشمہ ہے۔ اور پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرف غلامی حاصل کر چکی، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں شامل فرما کر اسے دوسرا نور عطا فرما دیا۔ اس وجہ سے دو نور والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ اور علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں آ گئیں، جس کی وجہ سے انہیں دو نور والا کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف عطا فرمایا
کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جس نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے دین اسلام کی خاطر ہجرت کیا ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں کی۔ ہجرت حبشہ بھی آپ نے سب سے پہلے کیا اور اس کے بعد ہجرت مدینہ المنورہ بھی آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ 2 ہجرتیں کرنے والے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے حبشہ سے آنے والے ہر شخص سے پوچھا کرتا تھا کہ وہ حضرت عثمان غنی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں، ان کی زوجہ اور حضرت عثمان غنی کس حالت میں ہیں۔ تو آنے والے حبشہ کی طرف سے آنے والے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حالات بتایا کرتے تھے کہ وہ انہیں دیکھا گیا اور وہ اس حال میں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ ازالۃ الخفا کے اندر مناقب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیپٹر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حبشہ کی طرف سے آنے والے ایک شخص سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ میں دیکھا ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو کس حالت میں دیکھا ہے یہ سوال کیا تو حضرت عثمان غنی کی حالت بیان کرنے والے حبشہ سے آنے والے شخص نے یہ کہا کہ ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ اپنی سواری پر اپنی زوجہ کو بٹھایا ہوا تھا اور خود اپنی سواری کو ہانک رہے تھے۔ ایک درازگوش خچر پر جب ان کی زوجہ سوار ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ہانک رہے ہیں، تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کے بعد، ان کے فضائل بیان کرنے کے بعد ان کے لیے خصوصی دعا کی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے جس نے اپنی زوجہ سے حسن سلوک رکھنے کا وہ عملی نمونہ پیش کیا۔ آج تاریخ میں ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں جنہوں نے اپنی ازواج سے اس طرح حسن سلوک کا مظاہرہ کیا ہو۔ ان شان والے لوگوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت نمایاں نظر آتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ہیں، قریش قبیلہ کے ہیں، اور 5 پشتوں میں ان کا سلسلہ نسب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ عروہ ہے اور حضرت عروہ کی والدہ بیضہ ام حکیم ہے۔ بیضہ ام حکیم حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ثابت کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری کیا ہے، اور حضرت بیضہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ جو نبی پاک کے والد ماجد ہیں جڑواں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جڑواں پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی ہیں۔ اس نسبت سے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق اور رشتے کو بھی آپ ملحوظ نظر رکھیں گے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام قبول کر کے مسلمان ہوئے تو آپ کو آپ کے خاندان والوں نے تشدد کیا، آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ کے چچا جان نے آپ کو پکڑ کر رسی سے باندھ لیا اور کہا کہ میں تمہیں اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے چچا جان،
اگر آپ یہ شرط لگاتے ہیں کہ جس وقت میں اسلام چھوڑوں پھر آپ میرے ہاتھ کھولیں گے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب تک میری جسم میں جان ہے، جب تک میری جسم میں جان ہے، جب تک زبان میں بولنے کی سکت اور طاقت ہے، جب تک جسم سانس لے رہی ہے، میں کبھی کسی وقت اسلام سے دستبردار ہونے والا نہیں۔ اگر آپ مجھے کھولنا چاہیں یا ہمیشہ زنجیروں میں باندھ کے رکھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن عثمان اسلام سے واپس آنے والا نہیں، اسلام کو چھوڑنے والا نہیں، کیونکہ اسلام سے بڑھ کر سچا کوئی دین نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں کوئی شک نہیں۔ مصطفیٰ کریم پر جو کتاب رب ذوالجلال نے نازل کیا ہے اس کا کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ عثمان غنی کی کبھی بھی اس چیز سے دستبردار ہو کر واپس اپنی برادری کے مذہب اور ان کے مذاہب باطلہ میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، آخرکار آپ کا چچا جان یہ محسوس کر لیا کہ اب یہ کسی صورت اسلام سے باز نہیں آئے گا، ان کے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے۔ یہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی خدمات ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ثابت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، رفیقی یعنی عثمان فی الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر ایک نبی کا ایک ساتھی ہوا کرتا ہے، ایک رفیق ہوا کرتا ہے، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے جنت میں، اور میرا جنت میں جو رفیق بنے گا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رفیق کہہ دے، اپنی رفاقت عطا کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفاقت عطا کرنے کی اختیار رکھتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہے جنت میں جس کو چاہے اپنا ساتھی بنا دے، جنت میں جس کو چاہے اپنے ساتھ رکھے، جنت میں جس کو چاہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے یہ شرف عطا فرما دے۔ حضرت عثمان غنی کے لیے واضح کلمات کے ساتھ فرمایا کہ وہ میرے جنت میں رفیق بنیں گے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی کا واقعہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ نے تہجد کے وقت سردیوں کے سیزن میں گرم پانی پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ پانی رکھا ہوا ہے، آپ نے وضو کر کے نماز ادا کی، اس کے بعد پوچھا یہ گرم پانی کا انتظام کس نے کیا ہے، یہ کس صحابی نے یہ خدمت کی ہے؟ حضرت ربیعہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت، یہ خادم حاضر ہے، یہ میں نے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل یا ربیعہ، مانگو ربیعہ کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے خزانوں میں سے جس کے لیے جو چاہے عطا فرما سکتا ہے، سل مطلق فرمایا، تخصیص نہیں کی کہ یہ چیز مانگنا یہ میرے پاس ہے، یہ نہیں مانگنا یہ میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا سل کیا مانگتے ہو، جو مانگو ملے گا۔ حضرت ربیعہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش پر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ عطا فرما دیتا ہے، میں مصطفیٰ تقسیم فرمانے والا، اللہ عطا فرمانے والا، میں تقسیم فرمانے والا۔ اللہ کا خزانہ میرے پاس اور تقسیم کرنے کا اختیار رب نے مجھے دیا، میں اللہ رب العالمین کے خزانوں کو تقسیم فرماتا ہوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو تقسیم فرماتا ہوں۔ اس لیے فاضل بریلوی کا یقین کامل دیکھیے،
احادیث میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقسیم فرمانے والی باتیں دیکھ کر آپ نے فرمایا اللہ و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ عرش اعظم کے رب کی قسم، کتنی پکی بات فرماتے ہیں۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ کیونکہ نبی فرماتے ہیں واللہ یؤتی، اللہ عطا کرنے والا، اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ عطا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تقسیم کون فرماتا ہے؟ واللہ یؤتی انا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے، میں۔ اب اللہ کیا دے سکتا ہے؟ اللہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ مصطفیٰ کیا بانٹ سکتا ہے؟ مصطفیٰ کریم سب کچھ بانٹ سکتا ہے۔ یعنی جو اللہ دیتا ہے وہی مصطفیٰ بانٹتے ہیں۔ جب اللہ کے عطا کرنے کے حدود کو کوئی پا نہیں سکتا، اس کا کوئی حد نہیں، اللہ رب العالمین کی عطا لامحدود ہے، تو مصطفیٰ کریم کے تقسیم پر کوئی کیسے بات کر سکتا ہے؟ واللہ یؤتی انا قاسم۔ سل مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اب آگے صحابی رسول ہے، آگے عاشق رسول ہے، آگے محب رسول ہے، آگے خادم رسول ہے۔ کوئی خشک دماغ کا، کوئی جاہل فساق نہیں جو وہاں آ کر اس کا دماغ گھوم جائے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تو اللہ کی ہیں، یہ کیسے دے سکتا ہے؟ خشک دماغ ہوتا تو یہ اس کا دماغ گھوم جاتا۔ یہاں صحابی رسول ہے، اس نے کہا انی اسألک، کاف ضمیر خطاب ہے، اے محبوب میں آپ سے مانگتا ہوں۔ کس سے؟ آپ سے مانگتا ہوں۔ مانگتے کیا ہو؟ بکری، اونٹ، گائے، درہم، دینار، زمین، گھر، عہدہ، نوکری، شادی، کیا مانگتے ہو؟ یہ تو کوئی وڈیرا بھی شاید اپنے خادم کے لیے کر سکتا ہو، یہ تو کوئی سردار بھی اپنے ماتحت رعیت کو دے سکتا ہو، یہ تو کوئی بادشاہ بھی دے سکتا ہو۔ اس کی مثال ملتا ہے کہ فلاں بادشاہ نے اپنے خادم کو زمینیں دی، فلاں بادشاہ نے اپنے خادم کو اونٹ دیے، فلاں بادشاہ نے اپنے خادم کو ریوڑ دیے، فلاں بادشاہ نے اپنے خادم کی شادی کرا دی۔ اب وہ صحابی ایسی چیز مانگ رہا ہے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ نہ دے سکے۔ اگر وہ دے سکے تو مصطفیٰ کریم دے سکے۔ پیسہ نہیں مانگ رہا، یہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے۔ اونٹ نہیں مانگ رہا، یہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے۔ کیا مانگ رہے ہو؟ انی اسألک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے مانگ رہا ہوں۔ کیا مانگ رہے ہو؟ مرافقتک فی الجنت، جنت مانگتا ہوں، لیکن صرف جنت نہیں مانگتا، جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا رفیق بنا کے رکھیں، ساتھی بنا کے رکھیں۔ نبی پاک کے اختیارات پہ اعتراض کرنے والے ذرا یہاں بخاری کی یہ روایت سامنے رکھیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میری سفارش سے جنت مل جائے یہ بڑی بات ہے، آپ کہاں میرے درجے میں آنے کی بات کر رہے ہیں، میرے ساتھ رہنے کی بات کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ تو ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ مل گیا، اور کیا چاہیے؟ یہ تو ہو گیا نا، تجھے جنت مل گئی، جنت میں مصطفیٰ کریم کی رفاقت مل گئی، اور کیا چاہیے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو سب کچھ دے سکتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کو پتا تھا کہ بعد میں آئیں گے اعتراضات کرنے والے، بڑا جبہ پہن کے آئیں گے، پگڑی پہن کے آئیں گے، ڈنڈا ہاتھ میں لے کے آئیں گے، پائجامہ پنڈلی سے اوپر اٹھاتے ہوئے گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انہیں پتہ چلے وہ یہ کہہ دیں گے کہ وہ صرف معجزے کی بات تھی، ایک اللہ رب العالمین کے وحی سے نبی پاک کو پتہ تھا کہ یہ جنتی ہے، اس لیے اس کے جنت کی بشارت اسے دے دی۔ کون سی بڑی بات ہے؟ ذرا سنو، یہ بات نہیں ہے۔
مطلقاً مصطفیٰ کریم نے اسے مانگنے کا اختیار دے دیا، اس نے جو مانگا مصطفیٰ کریم نے رد نہیں کیا، وہ عطا فرما دیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کی جنت، ہم رسول اللہ کی جنت، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت مل گئے، اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا بس یا رسول اللہ، جنت مل گیا، جنت میں آپ کی رفاقت، اس سے اور کوئی بڑی چیز؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ ہو گیا، لیکن شریعت کے احکامات کی پابندی لازم ہے۔ جنتی جنت کی بشارت ملنے کے بعد عبادت سے آزاد نہیں ہیں، سجود سے آزاد نہیں ہیں، یہ تو عبادت کے صلے میں نہیں ملا، یہ تو بارگاہ مصطفیٰ میں ملا، چونکہ عبادت اور سجود تمہیں رب ذوالجلال نے تم پہ فرض کیا ہے، اسے ادا کرتے رہنا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیاۃ اللمات شرح مشکاۃ شریف کے اندر فرماتے ہیں سل مطلق فرمود تخصیص نہ کر، مصطفیٰ کریم نے سل مطلق فرما دیا، اس میں تخصیص نہیں کیا۔ یہ کیوں؟ فرمایا کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ہر چیز ملتی ہے، گر دنیا و عقبہ خیریت آرزو داری، بیا درگاہش ہر چخواہی آن تمنا کن۔ اس حدیث کی شرح میں عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا یہ شعر لکھ کر یہ عقیدہ بتا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہر بھلائی کی آرزو اور امید لے کر آؤ۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ہر بھلائی کی آرزو امید لے کر آؤ، اور جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں مل جائے گا، دل میں اس کی تمنا کر لے، دل میں تمنا کرو گے بارگاہ مصطفیٰ سے مل جائے گا، دل میں تمنا کرو گے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں کو تقسیم فرمانے والے قاسم آپ کی ذات اقدس ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے لیے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے جنت میں کوئی رفیق ہے، میرا رفیق کون ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے ساتھ میرا ایک پڑوسی ہے، اس کے گھر کے ساتھ ایک پھلدار درخت ہے، اس کا ایک ٹہنی جو ہے میرے گھر کی طرف اس کی جھکاؤ ہے، میرے ناسمجھ بچے اس میں سے کچھ توڑ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، یا ان کی گری ہوئی چیز پھل اٹھا لیتے ہیں، اور یہ ہمارا پڑوسی ہمارے ساتھ انتہائی بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، گھر کے اندر ہے، مجبوری ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، یا رسول اللہ ہمیں پریشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، حضرت عثمان غنی محفل میں موجود ہیں، حضرت عثمان غنی دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا یہ جو تمہارے گھر میں درخت ہے، یہ درخت اس صحابی کو دے دو، اس کے بدلے میں مصطفیٰ کریم سے جنت میں سے درخت لے لو، جنتی درختوں میں سے درخت لے لو۔ بھائی مجھے آپ یہ بتا دیں تھوڑا سا سوچ کے، کسی چیز کو تقسیم کرتا یا بدلتا یا بیچتا وہی ہے جو مالک ہوتا ہے، کسی دوسرے کی چیز کو بدلا نہیں جا سکتا، چونکہ مالک کوئی اور ہے، میں کسی چیز کے عوض میں کوئی کسی دوسرے کا چیز نہیں دے سکتا، تب دوں گا جب وہ میرے اختیار میں ہوگا۔ پتہ چلا کہ جنت مصطفیٰ کریم کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے قیمتاً دے دے، جس کو چاہے اپنی مہربانی اور شفاعت سے دے دے، مصطفیٰ کریم کے اختیار میں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا، یہ درخت میں جنت کے مرنے کے بعد حساب کتاب میں محشر قیامت، غالباً وہ شاید صحابہ میں سے نہیں کوئی غیر ہے، اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، پورا معاملہ ماجرا دیکھ لیا کہ
ایک درخت کے بدلے میں جنتی درخت مل رہا ہے لیکن یہ بدقسمت دے نہیں رہا۔ جب یہ اٹھ کے جاتا ہے حضرت عثمان غنی اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ کیوں آئے ہو؟ بولا اسی درخت کو خریدنے آیا ہوں۔ تو جنت کے بدلے میں نہیں دے رہا، دنیا میں میرے باغات موجود ہیں، مدینہ شریف میں میرے باغات موجود ہیں، یہاں کا سودا یہاں نقد کر لیتے ہیں۔ ایک درخت کے بدلے میں بات چیت گفت و شنید کے بعد پورا باغ دینا قرار پایا، حضرت عثمان غنی نے دے دیا۔ ایک درخت کے بدلے میں پورے باغ کو دے دیا، یہ میرا باغ لے لے، وہ درخت میرے حوالے کر دے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، فلاں آدمی جسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ درخت آپ کو دے اور آپ اسے جنت کے بدلے میں درخت دلائیں گے، اگر یہ درخت خرید کر کے عثمان غنی آپ کے حوالے کر دے مجھے جنتی درخت ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور ملے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے وہ درخت خرید لیا ہے، اس صحابی کے حوالے کر دو۔ یہاں درخت خریدا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، صبح ہوتے ہی وہ درخت صحابی کے گھر موجود ہے۔ تو یہ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ مصطفیٰ کریم سے جنت خرید لی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابن عساکر اٹھا کر دیکھیے، 2 مرتبہ حضرت عثمان غنی نے جنت خریدی۔ جس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیش الاسرہ کے لیے یعنی غزوہ تبوک کے لیے مال کا مطالبہ کیا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ مال پیش کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ، کتنے؟ 1000 اونٹ مع ساز و سامان کے اس غزوہ میں جانے والے مجاہدین کے لیے پیش کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ لے کر خوش ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر رہے تھے، اترتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو عثمان سے راضی ہو جا۔ منبر سے نیچے اتر کے مصطفیٰ کریم نے فرمایا آج کے بعد حضرت عثمان غنی کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، آج کے بعد اس کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، یعنی اس کی طبیعت اتنا مصفہ ہو چکا ہے، ابھی حضرت عثمان غنی اس کے بعد کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بن جائے، کیونکہ آج اللہ رب العالمین پوری طرح عثمان غنی سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ وہ شاندار صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دوسرا، جب مدینہ المنورہ میں مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام ہجرت فرما کر تشریف لائے، وہاں ایک کنواں ہے بئر روما۔ بئر روما ایک یہودی کی ملکیت ہے، وہ پانی بیچا کرتا تھا، وہ مشکیزے اور ڈول کی ایک فکس رقم تھی، وہ اگر کوئی دیتا تو اس کنویں میں سے بھر کے لے جاتا، اگر نہیں دے سکتا تو اسے پانی وہ نہیں دیتا تھا، چونکہ کاروبار اور بیچنے میں پیسہ لینا شرط ہوتا ہے، کسی قسم کا کاروبار کرنے والا بغیر پیسوں کے چیز نہیں دیا کرتا، چونکہ یہ اس کا اصول ہے، اگر وہ ویسے دینا شروع کر دے تو کاروبار ماند ہو جائے گا، پھر وہ قیمتاً نہیں دے پائے گا۔ تو یہ اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے یہودی نے اس کی قیمتیں طے کی تھی، کتنے میں ایک مشکیزہ ملے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کے پاس جا کر اس پورے کنویں کو خریدنے کی بات کی، یہ پورا کنواں میں خریدنا چاہتا ہوں، اور 36,000 درہم میں، بعض روایات میں 2 مرتبہ، ایک دن کا باری باری والا، لیکن میں آخری بات کر کے چونکہ وقت نہیں ہے، حضرت عثمان غنی نے 36,000 درہم دے کر پورے کنویں کو خرید فرما لیا۔ خرید فرما کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، بئر روما کو عثمان غنی نے خرید لیا ہے، اب یہ اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے تمام انسانوں کے لیے وقف ہے، کوئی پابندی نہیں کہ مکے سے آنے والے صرف مہاجرین کے لیے یا مدینہ المنورہ میں رہنے والے انصار صحابہ کے لیے، جو مسلمان ہیں ان کے لیے، باقی کوئی پانی نہ لے، فرمایا نہیں، سب کے لیے ہے۔ اس وقت مدینہ کے آس پاس یہودیوں کی بستیاں بھی تھیں، ان تمام کو پانی لینے کی اجازت
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ انسانی خدمت بھی ہے، دین کی خدمت بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی نسبت بھی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی جو تلاوت کردہ آیت کریمہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا جو شخص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے اس نے 7 سلے اگائے، ان میں خوشے لگے، ایک ایک خوشہ میں 100 دانے لگے، یعنی ایک دانہ اگا اس کے 7 سلے نکلے، ان 7 سلوں میں 7 خوشے بنے، ایک ایک خوشے میں 100 دانہ بن گیا۔ ایک دانے سے کتنا بنا؟ 1 ضرب 100 100 ہو گیا، 1 ضرب 7 700 ہو گیا، یعنی ایک دانہ خرچ کیا ہے اس کو اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں 700 دانے دے دیا۔ کسان کی مثال لو، 1 من زمین اگاتا ہے، 1 من جو ہے زمین کے اندر بیج ڈال دیتا ہے، اس کے بعد وہ 150 من 50 من 200 من اٹھا لیتا ہے۔ کاشتکاری جو کرنے والے لوگ ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب 50 جو ہے 1 من سے 150 من بڑھایا کس نے؟ اللہ نے۔ کس نے بڑھایا؟ اس میں چاہتا رب ذوالجلال تو وہ سارے دانے جل جاتے زمین میں، اس میں سے کوئی ایک سلہ بھی نہ اگتا، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے کسان نے زمین میں بیج ڈال دیا، رب ذوالجلال نے اسے سلے اگائے، پھر اس میں خوشے لگے، ان خوشوں میں دانے بنے، ایک دانے کے 700 بنے۔ اسی طرح جو اللہ رب العالمین کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس 1 روپے کے بدلے میں 700 گنا اسے ثواب اور اجر عطا فرما دیتا ہے۔ علماء فرماتے اور واللہ یضاعف لمن یشاء، یہاں تک بات ختم نہیں ہے، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ خلوص دل ہے نا، میں نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے، اخلاص کتنا ہے؟ جتنا خلوص ہوگا اتنا اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہے۔ یہ کم سے کم 700 کا ذکر ہوا، اس کے بعد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اضافہ کر دے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، اور اللہ دلوں کے اخلاص سے واقف ہے، خبردار ہے، علم رکھتا ہے اس بندے نے کس لیے خرچ کیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ مع ساز و سامان کے غزوہ تبوک کے مجاہدین کے لیے رسول کریم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ صرف یہاں تک بات نہ ہوئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مجاہدوں کا قافلہ غزوہ تبوک میں گیا، آخری بات کر رہا ہوں، غزوہ تبوک میں گیا، وہاں کھانے کی قلت ہوئی، پانی ختم ہو گیا، زاد راہ ختم ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ آج شام تک اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آپ نے کئی 100 اونٹوں پر کھانا پکایا ہوا، سالن، دیگر کھانے کی چیزیں، کھجوریں وغیرہ لاد کر غزوہ تبوک کے مجاہدین کے لیے بھیجا، اور قافلے کو دور سے آتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ جو آنے والا قافلہ ہے یہ خیر اور بلائی کی خبر لا رہا ہے، یہ خیر اور بلائی کی خبر لا رہا ہے۔ چونکہ قافلہ چل رہا تھا، مٹی اڑ رہی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ آنے والے کون ہیں، اپنے ہیں بیگانے ہیں، دوست ہیں یا دشمن ہیں، لیکن رسول کریم نے دیکھ کے کہا یہ جو گرد و غبار اڑ رہا ہے، یہ جو قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے سے پریشان نہ ہو، یہ خیر کی خبر لا رہا ہے۔ جب قریب پہنچا تو حضرت عثمان غنی کا بھیجا ہوا قافلہ تھا، اس میں کھانا وغیرہ دوسری چیزیں موجود تھیں۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر حضرت عثمان غنی کے لیے دعائیں کی، جس کے لیے رسول دعائیں کرے 1400 سال کے بعد کسی دوسرے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی کی طرف انگلی اٹھائے، وہ اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی فضائل انشاءاللہ اگلے جمعے پر مزید عرض کروں گا۔ جن دوستوں نے سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھے۔